السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ و طالبات، اسٹڈی سیکرٹس میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم اردو گرامر میں رسید کو پڑھیں گے۔ بچوں، رسید کیا ہوتی ہے؟ یہ ایک تحریری معاہدہ ہے جو لین دین کے معاملات میں ایک شخص دوسرے شخص سے رسید وصول کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان بھی ہے کہ جب آپ کوئی چیز کسی سے لے رہے ہوں تو اس وقت لکھ لیا کریں تاکہ بعد میں آپ کے لیے سہولت ہو، اور اسی چیز کو سامنے رکھ کر رسید کا جو تصور ہے وہ پیدا ہوا ہے۔ بچوں، آج ہم کرایہ مکان کی رسید پڑھیں گے اور اس کے طریقہ کار پر غور کریں گے کہ اس کے لکھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، اور امتحانی نقطہ نظر کے مطابق ہم اس کو کیسے لکھ سکتے ہیں۔ چلے شروع کرتے ہیں۔ کرایہ مکان کی رسید، ٹھیک ہے، کرایہ مکان کی رسید، اس کے نیچے لکھا ہوا ہے باعث تحریر آن کا۔ باعث تحریر آن کا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے تحریر کرنے کی وجہ، یعنی یہ رسید ہم کیوں تحریر کر رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے۔ بچوں، رسید ہمیشہ مختصر لکھی جاتی ہے اور ٹو دا پوائنٹ لکھی جاتی ہے۔ مبلغ 20,000 روپے، نصف جن کے مبلغ 10,000 روپے ہوتے ہیں۔ رسید میں ہم نے پوری رقم بھی لکھنی ہوتی ہے اور آدھی رقم بھی لکھنی ہوتی ہے۔ اردو میں بھی لکھنا ہوتا ہے اور ساتھ فگرز میں بھی لکھنا ہوتا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ یہ تحریری معاہدہ روپے پیسے کے لین دین کے متعلق ہوتا ہے، اس لیے تاکہ بعد میں کوئی کمی بیشی نہ کر سکے اور اس تحریر میں کوئی شخص رد و بدل نہ کر سکے، اس لیے اس کی پوری قیمت بھی لکھی جاتی ہے اور ساتھ میں آدھی قیمت بھی لکھی جاتی ہے تاکہ بعد کی پریشانی سے بچا جا سکے۔ اس کے بعد یہاں پر سکتا ہے، کوما کی علامت ہے، بابت کرایہ فلیٹ نمبر 10۔ اب یہاں پر کیونکہ کرایہ مکان کی رسید ہے تو مکان کی تفصیل بتا رہے ہیں کہ جس مکان کا کرایہ لیا جا رہا ہے اس مکان کی پوزیشن کیا ہے، یعنی کس جگہ پر واقع ہے۔ بابت کرایہ فلیٹ نمبر 10، اس کے بعد کوما ہے، بلاک نمبر 4، اس کے بعد پھر کوما ہے، احمد فلیٹس، اکبر کالونی، الف بے جیم۔ بچوں، یہاں پر آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ جب آپ پیپر حل کر رہے ہوتے ہیں تو پیپر میں آپ نے اپنے اسکول کا نام، اپنے علاقے کا نام یا اپنے ضلع کا نام نہیں لکھنا ہوتا، کیونکہ یہ پیپر چیک کرنے والے کی طرف ایک اشارہ چلا جاتا ہے کہ یہ اسٹوڈنٹ کس علاقے سے تعلق رکھتا ہے، لہٰذا ہمیں یہاں پر الف بے جیم لکھنا ہے۔ یہ ہمارے پاس کرایہ مکان کی لوکیشن ہے، اور اس کے بعد آگے لکھنا ہے برائے ماہ کہ ہم کس مہینے کا جو ہے کرایہ وصول کر رہے ہیں۔ تو برائے ماہ کے بعد مہینے کا نام یہاں پر آئے گا، اور اس کے بعد سال ہے 2025۔ جناب محمد احسان ولد محمد رب نواز قوم شیخ سے نقد وصول پا کر یہ رسید لکھ دی ہے۔ یہاں پر جو ہم نے نام لکھنا ہے جناب محمد احسان، ٹھیک ہے، یہ ہم جس شخص سے رسید لے رہے ہیں، یعنی جو مکان کے کرائے کے اندر شخص رہ رہا ہے، جو کرایہ دے رہا ہے، یہاں پر ہم نے اس کا نام لکھنا ہے۔ بہت سے بچوں کو کنفیوژن ہوتی ہے کہ ہم نے کون سا نام یہاں پر لکھنا ہے، تو جو شخص پیمنٹ دے رہا ہوتا ہے یہاں پر ہم نے اس کا نام لکھنا ہے تاکہ سند رہے
اور وقت ضرورت کام آئے۔ یہ وہی رسید ہے جو ہم نے ٹو دا پوائنٹ پڑھی ہے اور اس کے اندر کچھ بھی اضافہ نہیں کیا گیا۔ یہاں کیا لکھا ہے؟ یہ ہے محررہ۔ محررہ کہتے ہیں آج کی تاریخ کو، 1 فروری سن 2025، کیونکہ جو مکان کا کرایہ ہوتا ہے یا کوئی بھی پیمنٹ ہوتی ہے وہ عموماً 1 تاریخ کو ہوتی ہے، تو یہاں پر ہم نے 1 فروری لکھا ہے۔ آپ کوئی بھی تاریخ لکھ سکتے ہیں، کوئی بھی تاریخ سے مراد یہ ہے کہ وہ اس دن کی تاریخ ہونی چاہیے جس دن آپ وہ رسید وصول کر رہے ہیں، اور محررہ آج کی تاریخ کو کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ 2 تاریخیں اور بھی ہیں، ایک ہوتا ہے مورخہ، اور مورخہ ہمیشہ درخواست میں لکھا جاتا ہے کیونکہ وہ 1 دن پہلے لکھی جاتی ہے۔ فرض کریں بیماری کی درخواست ہے، اسکول بھیجنی ہے یا کچھ بھی، تو جہاں پر مورخہ لکھا جائے گا وہ ماضی کی تاریخ شمار ہوگی، اور جہاں پر بتاریخ لکھا جائے گا وہ آنے والی تاریخ شامل ہوگی۔ مورخہ درخواست کی تاریخ میں ہوتا ہے، بتاریخ کا جو لفظ ہے وہ شادی کارڈ میں ہوتا ہے، کیونکہ وہاں پر آپ کو دعوت دی جاتی ہے کہ اس تاریخ کو جو ہے وہ شادی ہے اور آپ لوگوں کا آنا بہت ضروری ہے، تو شادی کارڈ میں عموماً بتاریخ لکھی ہوتی ہے، درخواست میں مورخہ کا ذکر ہوتا ہے، اور رسید میں محررہ ہوتی ہے جس کا مطلب ہوتا ہے آج کی تاریخ۔ بچوں، ان معلومات کو اپنی کاپی پر لازمی نوٹ کر کے رکھیں، یہ آپ کے بعد میں کام آئیں گے۔ اس کے بعد ہم نے یہاں پر سب سے پہلے لکھنا ہے العبد۔ العبد سے کیا مراد ہے؟ العبد سے مراد وہ شخص ہے جس نے رسید آگے سے لینی ہے، جس نے کرایہ لینا ہے، اور اس کا نام بھی لکھا ہوا ہے شیخ اسد مالک احمد فلیٹس، جو کہ احمد فلیٹس کا مالک ہے۔ یہاں پر بھی بچوں کو بہت زیادہ کنفیوژن ہوتی ہے کہ ہم نے یہاں پر کس کا نام لکھنا ہے، تو درمیان میں جو پہلا نام لکھا ہے وہ جو کرایہ لے رہا ہے یعنی جو کرایہ دے رہا ہے اس کا نام لکھیں گے، اور یہاں پر اس شخص کا نام لکھیں گے جو کرایہ وصول کرے گا، جو مالک ہوگا، شیخ اسد مالک احمد فلیٹس، اور اس کے بعد یہاں پر اس کا پتہ ہے اور پھر شناختی کارڈ نمبر ہے۔ نیچے 2 گواہ ہیں، گواہ شد ایک جگہ پر بھی اور گواہ شد دوسری جگہ پر بھی۔ یہ وہ گواہ ہیں جو رسید لیتے وقت، جو پیسوں کی پیمنٹ کی وصولی کے وقت ایک شخص کے پاس موجود تھے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر اس شخص کا نام لکھیں گے، محمد عمیر ول محمد احسن قوم گجر۔ یہاں پر ہم نے پورا حوالہ دینا ہوتا ہے، اللہ نہ کرے بعض اوقات جو ہے بات لڑائی جھگڑے تک بھی پہنچ جاتی ہے کسی چیز کی پیمنٹ کی تاخیر کی صورت میں، تو آپ کو گواہوں کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ تو جب آپ نے گواہ کا نام لکھنا ہے تو کوشش کریں اس کا پورا نام اور پورا حوالہ لکھیں تاکہ بعد میں آپ کو کسی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو یہاں پر آپ نے اس شخص کا نام لکھا ہے، پھر اس کے والد کا بھی نام لکھا ہے، اور اس کے بعد اس کی قوم بھی لکھی ہے، کیونکہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک شخص کا نام جو ہوتا ہے یا ولدیت ہوتی ہے وہ بہت سے لوگوں سے کی بھی ہوتی ہے، لہٰذا آپ نے ساتھ قوم کا بھی ذکر کرنا ہے، اور اس کے بعد اس کا ایڈریس، اس کا پتہ، اور پھر شناختی کارڈ نمبر۔ دوسری جگہ پر بھی آپ نے دوسرے شخص کا نام لکھنا ہے گواہ کا، اور اس کا بھی ولدیت اور اس کی قوم لکھنی ہے، اور اس کے بعد اس کا پتہ لکھنا ہے کہ وہ کہاں کا رہائشی ہے، اور اس کے بعد اس کا شناختی کارڈ نمبر، یہ بھی لازمی حصہ ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، مجھے امید ہے کہ آج آپ نے اردو کی رسید کو صحیح اچھے طریقے سے پڑھا ہوگا، اور جو آپ کی کنفیوژن تھیں وہ آج آپ کی دور ہو گئی ہوں گی کہ یہاں پر ہم نے کس کا نام لکھنا ہے، العبد پہ بھی کس کا نام لکھنا ہے، اور گواہوں کی تفصیلات جو ہے اس کو کس طریقے سے لکھنا ہے، اور کس طریقے سے اس کو امتحانی نقطہ نظر کے مطابق لکھنا ہے۔